نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نبیلہ اور میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آپ کے پروگرام صحت ایک نعمت میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا شو ہے وہ لائیو ہوتا ہے اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے ہم اسی شو میں دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی بھی پروگرام میں کسی بھی وقت اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ ہمیں ای میل کریں تو ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ، اور اپنے شو میں آپ کے سوال کو جو ہے شامل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے کوئی بھی جیسے آج جو لائیو شو ہمارا مس ہو جاتا ہے تو آپ نیکسٹ ڈے جو ہے اس کو ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، یا تو پھر آپ یوٹیوب میں جو ہے ہم اپنے اقرا چینل کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں تو آپ اس کو بہت آرام سے جو ہے آسانی سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جب میں آ رہی تھی تو میں نے چاروں طرف دیکھا اپنے راستے پر کہ کس طرح جو پیڑ ہے، جو بڑے بڑے درخت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کے جو پتے وغیرہ ہے وہ جھڑ چکے ہیں، اور اگر آپ اپنی نظر دوڑائیں گے جب باہر جا کے تو آپ بڑی تعجب، اور ایک طرف سے آپ کو تعجب بھی یہ سوچ کر ہوگا کہ جو درخت آج بنا پتوں کے ہے اور وہ مطلب اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو پھول پتے اس میں اللہ تعالیٰ لگاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ایک دم ویران جیسا درخت ہے، اور اس میں کوئی ایک پتی بھی نہیں ہے، ایک پتا چھوٹا سا بھی ایک پتا اس پہ لگا ہوا نہیں ہے، شاخیں پوری سوکھ گئی ہیں اور کوئی ٹہنیاں جو ہے نیچے آ چکی ہیں۔ اور تعجب اس بات کا مجھے ہو رہا تھا، اور میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی جب میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کچھ مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں پھر جان ڈال دے گا الحمدللہ، سبحان اللہ، مطلب اس میں پھر جان آ جائے گی، اور جو پتے اور جو پھول جو اس پہ نہیں ہیں وہ تر و تازہ ہو کر اس پہ اللہ تعالیٰ واپس لگا دے گا، اور واپس سے جو ہے اس میں پتیاں جو ہے لہلہانے لگے گی، اس میں پھولوں کی خوشبو آنے لگے گی، اور جو راستے ابھی ویران اور سنسان نظر آ رہے ہیں کچھ مہینوں کے بعد اس میں خوبصورتی، جیسے نا قدرتی طور پہ اللہ اس میں خوبصورتی ڈال دے گا، کیونکہ جب ہماری نظر ایسے ماحول پر پڑتی ہے، جب ہم پارک وغیرہ میں جاتے ہیں اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورتی سے اللہ نے بنایا ہوا ہے، مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جو سونار جو ہوتا ہے جب وہ کوئی سونے کی تخلیق کرتا ہے، کوئی ڈیزائن بناتا ہے تو وہ اس میں اتنی باریکیاں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی کی طرف، کہ وہ کس طرح سے اس میں جڑیں لگایا ہوا ہے، اس نے جو ہے جو ہیرے ہے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، اور وہ جس طرح سے اپنا حال بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسی چیز کو اتنی محنت سے بنایا ہے، اتنا وقت میں نے اس کو دیا ہے، تو ایک کتنا وہ جب بتاتا ہے وہ چیز اپنے بارے میں کہ میں کتنا شاطر ہوں، میں کتنا میرے پاس دماغ ہے اور میں اس کا استعمال کس طرح سے میں کر رہا ہوں، تو وہ جب کوئی چیز جب ہمارے ہاتھ سے کوئی تخلیق ہوتی ہے، جب ہم کچھ نئی چیز ایجاد کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ڈیزائن ہو یا کھانا ہو، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جس چیز سے، اور جب وہ لوگوں کو بتاتا ہے یہ چیز، جب وہ لوگوں کے پاس اپنے پیاروں کو شیئر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آتی ہے کہ یہ کتنا خوش ہوتا ہے اپنی تخلیق کو دیکھ کے کہ یہ میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہدایت دی کہ میری تخلیق ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھیں کہ سال میں کچھ مہینے تک جو ہے وہ پتجھڑ کے موسم ہوتے ہیں، پتے سب جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور کچھ مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو سبز و شاداب کر دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا ہم کرتے اس چیز کے لیے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم راستے پہ چلے اور ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے، اور آج کا بہترین جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ جو درخت ہے جو بے جان پڑے ہوئے ہیں اور جن میں کچھ مہینوں میں انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جان ڈال دے گا، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ ہر دکھ کے بعد جو ہے خوشی آتی ہے، ہر بیماری جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، تو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بے شک ساری کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ساری قوت ہے، کائنات ہے، پوری خلق کو اس نے بنایا ہوا ہے، تو
تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس چیز کو دیکھ کے نا امید جو لوگ نا امید بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی چیزوں کو لے کے، اپنے پیاروں کو لے کے جو نا امید بیٹھے ہیں، پلیز باہر جائے اور دیکھیں انشاءاللہ، اور آپ کے چہرے پہ جو خوشی ہوئے گی تو اللہ کا شکر ادا کرے اس چیز کے لیے. ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں پوچھ رہا تھا جو وائٹ سیل ہوتے ہیں وہ بڑھ جائیں تو پھر ان کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ اچھا بلڈ وائٹ، جو وائٹ سیل ہوتے ہیں بلڈ میں، ان کو بڑھ گئے ہیں. اچھا وہ بڑھ گئے ہیں. ہاں. اوکے. جی ایک اور کوشچن ہے میری وائف، اس کو بہت ویکنس رہتی ہے، طاقت نہیں رہتی ہے، تھکی ہر وقت رہتی ہے. اچھا ویکنیس ہوتی ہے ان کو، کوئی گولی بہت وغیرہ ویکنس. لیتے ہیں وہ؟ گولی تو ڈائبٹی کی، بلڈ پریشر کی، اچھا ارتھرائٹر بھی ہے. اچھا. جی جی. ویکنیس بہت ہوتی ہے، اپنے کا طاقت نہیں ویکنس ہوتی. ہر وقت پتہ لگتا ہے، تھکی ویکنس، طاقت نہیں ہے، بیلنس نہیں صحیح رہتا جب چلتی ہے تو ایسے. اچھا جی انشاءاللہ چلے میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. جی دونوں کا مجھے بہت بتا بہت دیں. شکریہ. اوکے. چلے میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ اپنے شو میں دوں گی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس چیز کے لیے. کہتے ہیں کہ جب بھی ہم راستے سے گزرے، جب بھی ہم کسی ایسے تکلیف زدہ شخص کو دیکھیں یا کسی ایسے انسان کو دیکھیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور آپ کو اس وقت دل میں ایک چھوٹا سا غم ہو جائے اس کو لے کے، یا ایک درد جیسا محسوس ہو، اور اس کے لیے آپ نے اگر شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ الحمدللہ اللہ تو نے مجھے اس حال میں نہیں رکھا، میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اکثر یہ ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ اپنے حالت سے پریشان ہوتے ہیں، اپنی صحت سے پریشان ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ایسا کچھ بھی چلا آتا ہے، چاہے وہ حدیث کے ذریعے ہو، چاہے وہ لوگوں کے ذریعے ہو، چاہے کوئی بھی ایک ایسی ویڈیو ہمارے سامنے سے نکل آتی ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو آج ہمارے سامنے ہوئی ہے یہ صرف میرے لیے اللہ تعالیٰ نے لائی ہے، تاکہ میں اس سے جو ہے سبق حاصل کروں، اور میں اس سے سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. اس کے مطلب یہ کیا ہے طریقہ کہ جو چیز میں نے تم کو دیا ہے وہ جو تمہارے پاس ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. تو ہر کسی کے پاس کمی اور بیشی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جو بیمار حال لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خوب صدقہ کرے، روزانہ صدقہ کرے، اور صدقے کے ذریعے اور صدقے بہت طریقوں سے جو ہے آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہر صدقے میں جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے لیے خوبی، کامیابی آخرت کی، دنیا کی وہی لکھی گئی ہے. تو صدقے کا جو آپ کو صدقے کا جو فائدہ ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا. تو اپنے صدقے کو ضرور عام کریں، اور چھوٹی سے ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑا صدقہ ہو، چھوٹا چھوٹے سے اگر شروعات کرے. کیونکہ جب میں کسی کو صدقے کی بات کرتی ہوں تو مطلب ان کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں. ہم صدقے کا مطلب کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ دینا بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ایک مزدور اگر روز کا، اگر آپ اس کو چلے روز کا اگر وہ 500 روپیہ بھی کماتا ہے، اور اس میں سے اگر اس نے 5 روپیہ بھی اگر دے دیا صدقہ اللہ کے راستے میں، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کی اور ہماری نیت کیسے ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس جو چیز 2 رکھی ہوئی ہے کیا ہم اس کو 1 کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ کیا ہماری جو نفس ہے، کیا ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اور یقین مانیں اپنے نفس کو جو کم کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ صرف اور صرف صدقہ ہو سکتا ہے. جو اپنے ارمانوں کو جو ہم مارتے ہیں، اور جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پسند کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے. تو بہت کوشش کرے اپنے دل کو جو ہے نرم بنانے کی، اپنے دل کو اور آج کا زمانہ سخت ہوتا جا رہا ہے، دل کو ہم اتنا سخت بنا رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی دیکھ کر جو ہے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم اپنے دشمنوں کو بھی تکلیف میں دیکھتے تھے تو بڑھ کر آگے جا کے ان کی تکلیف کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے، اللہ نے وہ آپ کو دیا ہوا ہے، اور آپ کے دشمنوں کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی ہے. اور اس طرح کے جذبات جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، نہ کہ ان کے لیے.
یہ آپ کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو کوشش کرے اپنے دل کو جو ہے بہت بڑا کرے اور بہت نرم کریں. اور بہت آسان ہیں یہ سب چیزیں، ہم کسی کو جب بیان کرتے تو یہ لوگوں کو لگتا ہے بہت آسان ہے، بٹ یقین مانیں بہت ہی آسان ہے. جس طرح بولنا آسان ہے، کرنا بھی بہت آسان ہے. صرف اپنے کیونکہ رمضان آنے والا ہے، ابھی کتنا کم وقت رہ گیا ہے، اور شروعات جو ہے ہم رمضان میں ہی کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ رمضان آنے سے پہلے، اور صرف رمضان میں نہیں بلکہ باقی وقت میں بھی ہم اپنی اصلاح کریں. بہت خامیاں ہوتی ہیں ہر کسی میں، کوئی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں بول سکتا ہے. ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہیں اور کسی نہ کسی پریشانیوں میں مبتلا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جو بیزار نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ، اس کی رحمت پر جو ہے خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، تو اس پہ صرف اور صرف اللہ کی جو ہے رحمت ہی ہوتی ہے. وہ اپنی جو رحم کی جو نظر ہے وہ اس بندے پہ ڈالتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کو ہم اپنی اصلاح ہمیشہ کرتے رہے، کبھی ہار نہ مانیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں. کیونکہ ہم میں بہت خامیاں ہیں، اور کچھ خامیاں ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں، اور کچھ خامیاں جو ہے وہ لوگوں کو بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں، اپنے چہرے کو ہم جب شیشے میں دیکھیں، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر جو ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مجھ میں آج کوئی ایسی چیز ہے جو میں کم کرنا چاہتی ہوں، جو میری خامیاں ہیں. اور یقین مانیں رمضان کا سب سے بہترین وقت وہ ایک مہینہ جو ہمارا گزرتا ہے، ماشاءاللہ یقین مانیں اتنی آپ میں اتنی چینجز آ سکتی ہے. کیونکہ باقی وقت بھی الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دعا کرتا ہے. لیکن رمضان میں ہر چیز جو ہے دگنی ہو جاتی ہے، 10 گنا ہو جاتی ہے. تو اس چیز کی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی تکلیف کو یا اپنی خامیوں کو جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اپنی خامیاں کم ہو، لیکن کچھ خاص کر کے خامیاں ہوتی ہے. کبھی اپنی باتوں سے کسی کا دل دکھ جاتا ہے. ہمارا انٹینشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں یا دل آزاری کریں، یا ہم کسی سے بہت سخت لہجے میں بات کریں. لیکن کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے کہ ہم میں اتنی خامیاں ایک وقت میں نظر آتی ہے. اچھا جو خامیاں ہم خود میں گنتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے ذہن پہ اس طرح اثر ہوتی، کیونکہ جب ہم اپنی خامیوں کو گنتے ہیں تو ہمیں ذہنی جو ذہنی پریشانی وہ نہیں ہوتی. لیکن وہی چیز اگر ہمیں اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن یا اپنے کوئی دوست کہہ دے، تو ہمیں وہ چیزیں ہمیں ذہنی مریض بنا دیتی ہے، کیونکہ ہم وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ کیا ہم میں یہ خامی ہے. تو رمضان کا بہت ہی بہترین ماشاءاللہ برکتوں والا مہینہ ہے اپنی خامیوں کو کم کرنے کا. اور میں ہر سال اپنی کوشش کرتی کہ مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں جو میں نے خود اپنے آپ میں لائی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندوں کو یکساں بنایا ہوا ہے کہ خالی دینا اور کچھ چیز لینے کے حساب سے کم زیادہ ہے. تو ہر رمضان میں جو ہے اپنی تہجدوں میں، اپنی جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، جب سحری کا وقت ہوتا ہے، تو اگر آپ ابھی سے اگر آپ نے لسٹ بنایا ہوا ہے کہ میری یہ عادتیں 2-4 لوگ اگر جیسے کسی 2-3 شخص نے کہا کہ آپ میں یہ خرابی ہے اور آپ کو اس میں محنت کرنی چاہیے، اس پہ آپ کام کریں، تو یقین مانیں کہ واقعی میں اس کا مطلب ہم میں یہ کمی ہوگی. تو میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ میں اس کی لسٹ بنا دیتی ہوں کہ چل اگر 2 سے 4 لوگوں کو میری یہ چیزیں پسند نہیں آئی تو انشاءاللہ میں جو ہے کوشش کروں گی. لیکن کوشش ہماری کامیاب تب ہوتی ہے جب ہم کوشش کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب اس کے لیے دعا کریں. رمضان کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے یہ سحری کا اور افطاری کا اور تہجد کا، جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں. تو اپنے اس چیزوں کو، اور صرف اپنی خرابیوں کو ہی نہیں، خامیوں کو ہی نہیں، اپنی بیماریوں کے لیے بھی اس وقت دعا کیا کیجئے، اور ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے. تو چلے آگے بڑھتے ہیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے جسم سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں قے آ جاتا ہے، ڈکار کا آنا آ جاتا ہے،
بھوک بہت لگتی تو ہم آج کل بھوک جب لگتی ہے نا تو ہم بہت کنٹرول کرتے ہیں اس کو، مطلب ہم اتنی بھوک کی شدت میں ہوتے کہ ہمیں کھانا ہوتا ہے، لٹرلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن ہم اتنا اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے کیونکہ یہ اللہ نے قدرتی طور پہ آپ کو چیز دی ہوئی ہے۔ یہ جو ڈکار کا آنا ہوتا ہے، یہ جو کچھ چیزیں ہے یونانی کتاب میں ان چیزوں کو ڈیک کہا جاتا ہے، مطلب 6-7 چیزوں کو، جیسے آپ کو ڈکار کو آپ روکتے ہیں، قے کا آنا، کھانسی کا آنا، چھینک آنا، پیشاب کا آنا، پاخانے کا آنا، اور نیند جب آتی تو ہم نیند کو بھی روک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کو ابھی نہیں سونا ہے، ابھی تو بہت سی چیز دیکھنا باقی ہے، یا کوئی بھی آپ کا شیڈول جو ہوتا ہے وہ آپ اس کو خراب نہیں کریں۔ تو ان چیزوں کو جمع کرنے کو ایک نام دیا گیا ہے، ہر کتابوں میں جو ہے اس میں مولج لوگوں نے بھی اس میں نام دیا ہوا ہے۔ تو چلے میں آپ کو آج کچھ 2-3 چیزیں بتاؤں گی انشاءاللہ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کن چیزوں کو روکنے سے آپ کو کس قسم کی بیماری آتی ہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی نہیں، بہت سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں یہ چیز آ گئی ہے، میں نے تو کچھ کیا نہیں ہے، میں تو برابر کھا رہی، میں تو ڈائٹ پر ہوں، پتہ نہیں یہ درد کیسے ہو گئے، میرے پھٹوں میں درد ہے، میری نسوں میں درد ہے۔ تو میں آپ کو کچھ انشاءاللہ پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی کہ کن چیزوں سے روکنے سے کس بیماری کو آپ ایجاد کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس چیز سے یہ ہوگا کہ جو چیز ہم اپنے آپ سے سنبھال سکتے، سنبھل سکتے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ چیز کو ہم جو ہے نہ روکیں، کیونکہ یہ نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس کا بہہ جانا، اس کا باہر نکل جانا ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کو ہم روکتے ہیں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے، اس کے روکنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے جسم میں بہت سی بیماریاں جو ہے آنا شروع ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں جیسے بڑے بڑے مولد نے جو کہا ہے، اور ہر کتابوں میں، ایون ہماری حدیثوں میں بھی اس کا کافی ذکر آتا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پیشاب کا روکنا۔ پیشاب کا روکنے سے جو ہے مثانے میں درد ہو جاتا ہے، کیونکہ پیشاب کی جو شدت ہوتی ہے، وہ راستے میں ہم چل رہے ہو اور ہمیں پیشاب آ جائے، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے، یا پھر کبھی کبھی ہم اتنے جلد بازی سے گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم باتھ روم جانا بھول جاتے، تو اس کی وجہ سے وجوہات جو ہے بہت ہے، لیکن آپ کو اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو پیشاب کا روکنا جو ہمارے درد کو ہوتا ہے، سر کا درد ہوتا ہے، اپھارا جسے کہتے ہیں، سر درد میں جو اپھارا ہوتا ہے وہ بھی ایک ریزن ہے کہ پیشاب کو ہم جب روکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ہوتی ہے، جو UTI کی پرابلم ہوتی ہے، ٹریک انفیکشن، یورینیٹ ٹریک انفیکشن جو ہوتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں جو پیشاب کی رکاوٹ جو ہم کرتے ہیں، پیشاب کو جو ہم روکتے ہیں، مثانے کی جو پریشانی ہوتی، جو ہمارے پیلوک میں جو پین ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہماری ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم پیشاب کو جو روک کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس وقت اس لیے کبھی بھی جن لوگوں کو اس کی پریشانی ہے یا پھر ان کو باہر نہیں جانا ہے، ان کے لیے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے جب آپ باہر جاتے ہو تو آپ کو جانے سے پہلے فارغ ہو جائے اور پھر آپ انشاءاللہ جائیں، یا پھر پانی کا استعمال بہت زیادہ نہ کریں۔ آپ جب باہر جاتے تو بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب وجوہات ہے جو آپ کے جسم میں جو ہے درد پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے پوچھنا ہے کہ پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو تو اس کے لیے کیا بہتر رہتا ہے، کچھ دوائی کے علاوہ کھانے کے لیے؟ پیٹ میں انفیکشن بول رہے ہو آپ؟ پھیپڑوں میں انفیکشن؟ اچھا، پھیپڑوں میں انفیکشن ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلے میں انشاءاللہ اس کو آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت کال کا۔ چلے میں آپ کو سوال کا جواب انشاءاللہ میں دیتی ہوں۔ تو پیشاب کا روکنا، تو پیشاب کے روکنے سے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم پیشاب کو روکتے ہیں تو پیشاب سے نکلنے، کیونکہ پیشاب کا رد ہونا مطلب جسم میں جو گندگی ہوتی ہے اور جو زہر سمجھ لے، کیونکہ باڈی میں اتنے ہمارے کیمیکل ہوتے ہیں، وہ سب کا خارج ہونے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اب جب اس کو روکو گے تو وہ زہر ہمارے جسم میں بھی پھیلتا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے جو ہمارے مولج انہوں نے بہت سے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر پیشاب کو بار بار اگر آپ روکتے ہیں تو بہت سے حد تک اس میں جو ہے بہت سے لوگوں کی جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے۔
تو آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے، مطلب درد بھی ہوتا ہے، جو یورین کے انفیکشن جو ہوتے ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں پیشاب کی روکنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ یا تو ہم کوئی ضروری کام کریں، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی اس کے جو وجوہات جو بھی ہو، تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے پیشاب کو نہ روکے، اور جس کی پیشاب کم ہو گئی ہے وہ ایسی کوئی سبزی وغیرہ جیسے میں نے کہا تھا مولی وغیرہ کھائے، جس سے پیشاب جو ہے آپ کا جو ہے زیادہ سے زیادہ ہو اور جسم سے جو ہے گندگی جو بھی ہے وہ زہر جو بھی ہم جماتے وہ خارج ہو سکے۔ ناظرین ہمارے بریک کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں آ کے آپ کے سوالوں کے پہلے انشاءاللہ جواب دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔